اور ان چیزوں کو جانتا ہوں، قانون کی زبان کیا ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی تشریح کیسے ہو سکتی ہے اور عدالتوں کے اندر اس کے اوپر دلائل کیسے دیے جا سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بڑی خطرناک ہیں. آپ اس کو ان دونوں تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ اس بل کے جو الفاظ ہیں اور جس قسم کی یعنی اس کی جو خاص قسم کی ورڈنگ ہے، جو بالکل مجھے کاپی پیسٹ لگتا ہے مغربی قانون سازی کا. کوئی زیادہ محنت نہیں کی. ہمارے لوگ اتنے محنتی تو نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ بیوروکریسی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ذات بھی ہمارے پاس یہاں تشریف لاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ لوگوں کو اپنی وزارتوں کا، اپنے دفتروں کا، اپنے کاموں کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر کوئی کام بنا بنایا مل جائے تو اس کو کیسے آگے چلایا جاتا ہے. کہیں سے آپ کو ڈرافٹ شدہ کوئی چیز مل جائے تو کتنی سہولت ہوتی ہے، جس میں آپ کو خود نہ کوئی محنت کرنی پڑے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں تیار نہیں ہوتی، یہ ہمارے یہاں تیار شدہ لائی جاتی ہیں. میں فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹری آف ایجوکیشن کے ایجوکیشن ریفارمز کمیٹی بڑی اعلیٰ سطح پر بنی تھی گزشتہ دور حکومت میں. تو 5 سال میں اس کا ممبر رہا ہوں اور میں نے بہت قریب سے ان نظاموں کو دیکھا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، چیزیں کہاں سے بنتی ہیں، کیسے آتی ہیں، اور اس میں ہماری بیوروکریسی کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، ان کا اس میں مفاد کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے وزراء کا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے، حکومت کا کیا ہوتا ہے، وزیروں کے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کچھ ہو جاتا ہے. یہ سارا ایک بدقسمتی کے ساتھ ایک کمزور نظام کی نتائج ہیں. ہم اتنے ایک کمزور نظام حکومت میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہماری اپنی ترجیحات کوئی معنی نہیں رکھتی. ہمیں تمام معاملات کے اندر باہر سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. ہم نے ایک دفعہ کہا ایجوکیشن ریفارمز کمیٹی کے اندر، یہ بات ہوئی کہ پاکستان کے نظام تعلیم پر جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا انویسٹمنٹ کر رہی ہے، دنیا کے مختلف ممالک پاکستان میں تعلیم کے نام پر پیسے لگا رہے ہیں، اور تھوڑے نہیں لگا رہے، اربوں روپے لگا رہے ہیں. ایک ملک اربوں روپے لگا رہا ہے. یو ایس ایڈ سب سے زیادہ پیسہ لگا رہا ہے، اور جرمن این جی اوز ہیں، حتیٰ کہ کوریا اور جاپان جیسے ایشین ممالک بھی پیسہ لگا رہے ہیں، آسٹریلیا ہے، یورپین یونین ہے. یہ سب لوگ پاکستان کے نظام تعلیم پر پیسے لگا رہے ہیں، اور بڑی بھاری تعداد میں. ایسے نہیں، اگر آپ اس کے اعداد و شمار اٹھا لیں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی. حکومت کیا چاہتی ہے؟ وہ میں اکثر یہ آپ سے کہتا ہوں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی کبھی فقر جو ہے، غربت جو ہے، اور نظام کی بدحالی اور دیوالیہ پن آپ کو کفر تک لے جاتا ہے. اگر کوئی آپ کے ملک کی صورتحال یہ ہو چکی ہے، کوئی بھی دنیا سے پیسہ لے کر آ جائے نا، پیسہ لے کر، اور آپ کو آ کر ایک پیشکش کرے، ایک پروپوزل دے کہ جی ہم آپ کے نظام میں یوں گھسنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت یہ ہوگی اور اس کا عنوان یہ ہوگا اور اس کا نام یہ ہوگا، تو وہ موسٹ ویلکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پیسے لائیں اور ہمارے ملک کے سسٹم میں آپ جہاں سے مرضی داخل ہوں اور جہاں مرضی اندر انکروچ کرتے چلے جائیں، کسی کو اس پہ کوئی غرض نہیں ہوگی. تو آپ کی ایجوکیشن پالیسی بنانے میں، ایجوکیشن پالیسی بننے کے بعد کریکولم کی ڈیزائننگ کے اندر، اس کے بعد ٹیچرز کی ٹریننگ کے اندر، اس ساری چیزوں میں آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے ملکی اداروں سے کہیں زیادہ غیر ملکی این جی اوز کام کر رہی ہیں. وہ طے کر رہی ہیں اس بات کو کہ آپ کے بچے کیا پڑھیں گے، آپ کے بچوں کا نصاب کیا ہوگا، آپ کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی، آپ کو کس قسم کے نسل چاہیے، کیونکہ تعلیم تو یہ طے کرتی ہے کہ آپ کو کیسی نسل چاہیے. آپ ایک 10 سالہ، 15 سالہ، 12 سالہ ایجوکیشن پلان ترتیب دیتے ہیں، جس کا ایک حتمی نتیجہ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پرسنالٹی چاہیے، ہمیں یہ شخصیت چاہیے، ہمیں اس طرح کی اپنی اگلی نسلیں چاہیے. تو یہ کام انہوں نے آپ سے لے لیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے بچے کیسے ہونے چاہیے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بتائیں گے نہیں، کر کے دکھائیں گے. اس کے لیے آپ کا نصاب بھی ہم طے کریں گے، آپ کے ٹیچرز کو ٹریننگ بھی ہم دیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن پالیسی بھی ہم بنائیں گے. اسسمنٹ کے جتنے بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم بنائیں گے. اساتذہ کی اسسمنٹ ہے، کریکولم کی ہے، سسٹم کی ہے، ساری چیزوں کی ہے. تو یہی معاملہ ایک طرف تعلیم میں آیا ہے. دوسری طرف ہماری معاشرت کے اندر آپ یاد رکھیے گا کہ سب سے بنیادی یونٹ جو ہے وہ گھر کا یونٹ، فیملی یونٹ. مغربی تہذیب کے سب سے بڑے اثرات جو مرتب ہوئے ہیں وہ فیملی پر ہوئے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے دنیا کے اندر جس وقت ظاہر غالب ہے، وہ بندھی ہوئی اور جڑی ہوئی فیملیز افورڈ نہیں کر سکتا. وہ انسانوں کو الگ الگ، اس کا مفاد اس کے اندر ہے کہ لوگ الگ رہیں. کیونکہ جب سے دنیا کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، تو چونکہ دنیا کے اندر ہر فرد کو ایک کنزیومر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تو جب لوگ مل کر رہتے ہیں نا،
تو ایک اچھے کنزیومر نہیں ہوتے وہ اس وقت کے اندر، کیونکہ ان کی بہت سی ضروریات مشترک ہو جاتی ہیں اور مل جل کر وہ کم خرچے کے اندر زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، جہاں پر بھی جس درجے میں بھی لوگ. تنہا انسان جو ہوگا، آپ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ دنیا میں آپ لوگ جو الگ کبھی رہے ہوں، ہاسٹلز میں رہے ہوں، 5 لوگ مل کر ایک کمرہ لے لیں، ان کا خرچہ کتنا ہوگا کھانے پینے کا اور رہنے سہنے کا اور بلوں کا، اور ان 5 کو آپ الگ الگ کر دیں کہ ان میں سے ہر فرد اپنا معاملہ الگ کرے گا تو اس کا خرچہ کتنا ہوگا. تو سرمایہ دارانہ نظام کو سوٹ یہ چیز کرتی ہے کہ دنیا میں ہر فرد دوسرے سے الگ ہو، میاں بیوی سے الگ ہو، بچے اولاد سے الگ ہو، بہن بھائی آپس میں الگ ہو، سارے لوگ جتنے الگ الگ ہوں گے وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اس سرمایہ دارانہ نظام کو امپاور کر سکیں گے، اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، اور جو اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ میں سے ہر فرد کمانے کی فکر کے اندر ہو. اسی عنوان کے تحت مذہبیت بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. میں نے ایک پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی ہوگی، میں نے ایک مشہور رپورٹ ایک امریکن تھنک ٹینک کی ایک زمانے میں بڑی مشہور ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ دنیا میں امریکی مفادات کو یا دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کو یا نئے بین الاقوامی نظام کو یا نیو ورلڈ آرڈر کو کن کن چیزوں سے خطرہ ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے رستے کے اندر کھڑی ہو سکتی ہیں. تو اس میں لمبی فہرست ہے، اس میں سے ایک یہ بھی چیز تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور مسلمانوں کا جو یہ رہن سہن کا سسٹم ہے یہ فٹ نہیں ہوتا اس عالمی نظام کے اندر، کیونکہ اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں. جب لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں، گھر کے اندر 5 بھائی رہتے ہیں، 2 بھائی کما رہے ہیں، 3 بھائی جب فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فارغ بھائی پر ہمارے خلاف جہاد کرتے ہیں، یہ چونکہ انہوں نے کوئی لڑنا، یہ تو پھر اس کام کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں دنیا بہت سارے چیزوں کے لیے. تو انہوں نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ امریکہ کو جو افغانستان میں مزاحمت ہوئی اور اتنی شدید ہوئی کہ 20 سالوں کے اندر جیت نہیں سکے 45 ملک مل کر، اور آج بڑی رسوائی کے عالم میں وہاں سے واپس ہو رہے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا تھی، کیا کیا چیز ایسی ایک اتنی دنیا کی غریب ترین قوم نے اتنی طویل ریزسٹنس، اتنی لمبی 20 سالوں پر مشتمل کی کیسے آخر، جبکہ ان کے پاس دنیا کا کوئی بھی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے. وہ تو لڑنے کے لیے اسلحہ بھی اپنے مخالفوں سے چھین کر ہی استعمال کر سکتے ہیں، خود تو نہیں بناتے. تو اس میں جو چند چیزوں کو اس کی بنیاد بنایا گیا تھا، اس میں فیملی سسٹم کو بھی، کہ فیملی سسٹم جو ہے مسلمانوں کا یہ مزاحمتی جذبات کو پروموٹ کرتا ہے. اس سے مسلمانوں کی جو مزاحمتی صلاحیت ہے اس کی ایک بڑی وجہ ان کا خاندانی نظام ہے. یہ جس طریقے کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان کے رہن سہن کا طریقہ ہے. اب اس خاندانی نظام کو بکھیرنے کے لیے 2-3 چیزیں ہمارے معاشرے میں قانون کے رستے سے آ رہی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیں شروع میں چیزوں کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی اس سے متاثر نہیں ہو رہی. قانون ہے، پارلیمنٹ میں بن گیا، نہ مجھے کوئی فی الحال اثر پڑا نہ آپ کو کوئی اثر پڑا. لیکن قوانین ایسے نہیں ہوتے، قوانین کا اثر پڑتا ہے معاشروں کے اوپر اور کچھ عرصے کے بعد نکلنا شروع ہوتا ہے. اب یہ ایک کے بعد ایک چیز آتی ہے، اس کے بعد اس کے یعنی ہمارے یہاں عجیب نظام یہ ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا میں قوانین پہلے پبلکلی بھی، اگر اس کا ایک پبلک انٹرسٹ ہے اس کے اندر، عوام کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے، تو پہلے وہ پبلکلی ڈسکس ہوتے ہیں، عوام کے اندر اس پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، دانشور اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ماہرین تعلیم اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ماہرین معاشرت اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس میں عوام کا. اس کے بعد ایک بہت لمبی ڈیبیٹس کے بعد جا کر اس میں طے جب ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس بات کی قائل ہو جاتی ہے کہ یہ تو میں مغربی طرز بتا رہا ہوں، اسلامی طرز تو ظاہر ہے کہ اس قرآن و سنت پر سب سے پہلے قوانین کو پیش کیا جاتا ہے. ہم سارے بھی اگر کسی قانون کے قائل ہو جائیں اور اللہ اس کے رسول کے ہاں اس کی اجازت نہ ہو تو اسلام میں تو وہ جائز نہیں ہے، ظاہر بات. لیکن ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے تو ہم وہ جو جس جمہوریت کا نام لیتے ہیں اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتے. چیزوں کو عوام کی نظروں سے اجھل رکھ کے اس پر کوئی بھی پبلک ڈیبیٹ، اگر خاص طور پر جب وہ پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے، لوگوں کے روزمرہ زندگی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ، اس کے بغیر اس کو صرف جن این جی اوز کے ذریعے سے یا جن اداروں کی وجہ سے ان کا تو اپنے پیسے کھڑے کرنے سے کام ہوتا ہے، ہماری معاشرت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے. اب میں اس بل کے بارے میں حساب سے عرض کر رہا تھا کہ اس کی جو شقیں ہیں اسلام میں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کا جو نظام بنایا ہے اس کا ایک اصول بنایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو گھروں کی نگہبانی اور نگرانی دی گئی ہے کہ مرد گھر کی نگرانی کریں، اور ان کی جتنی بھی رعیت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا، چلائے گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.
حضور کو اللہ نے فرمایا کہ آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف اس کا امر دیں، اس کا حکم دیں۔ تو میاں بیوی کے مراسم ہوں یا اولاد کے ساتھ والدین کے مراسم ہوں، اس میں باپ کی ایک حیثیت ہے اولاد کے معاملے میں، اور شوہر کی ایک حیثیت ہے اپنے گھر کو ایک خاص طرز پر رکھنے کی، اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اس میں ان دونوں چیزوں کو مکمل طور پر ہٹا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس قانون کی روشنی میں اگر کسی کی بیٹی رات کو 2 بجے گھر کے اندر داخل ہو اور باپ نے اگر اونچے لہجے میں اسے پوچھ لیا کہ وہ 2 بجے تک باہر کیا کر رہی ہے، تو وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم 2 بجے کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے تحت اگر بیٹا نشائیوں کے ساتھ، بھنگیوں کے ساتھ، چرسیوں کے ساتھ بری صحبت کے اندر بیٹھتا ہے اور اس کے نتیجے باپ نے اگر بیٹے سے باز پرس کی اس بات کے اوپر اور بیٹے نے پولیس کو جا کر کہہ دیا کہ باپ نے مجھ پہ شاؤٹ کیا ہے، تو بس یہ اس کے لیے پولیس کا کیس بن گیا باپ کے اوپر کہ جی تم نے۔ اسی طرح یعنی اس کے عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ اس میں ایک لفظ ہے کہ نفسیاتی تشدد، یعنی کہ اگر گھر کے اندر بیوی یہ رپورٹ کر دے کہ اس شخص کی گھر میں موجودگی سے ہم لوگ نفسیاتی طور پر ایک پریشر کے اندر آ جاتے ہیں، سارا خاندان جو ہے وہ ایک نفسیاتی طور پر ایک پریشر محسوس کرتا ہے، تو اس پر بھی باپ کو اس کے گھر سے دور رہنے کا اور اس کے کڑا ڈال کر ایک ڈیوائس ڈال کے اس کو بتا دیا جائے گا کہ اتنے دنوں تک تم نے اپنے گھر کے قریب نہیں پھٹکنا، تم نے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور یہ بالکل وہی ہے، آپ میں سے جو لوگ یورپ میں رہے ہیں مختلف ملکوں میں، آپ وہاں کے یہ قوانین جانتے ہوں گے کہ جہاں بندے کو 72 گھنٹوں کے لیے اپنے گھر سے دور کر دینا، اور وہ لوگ اسلامک سینٹروں کے اندر آ کے بعض صورتوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیوائس ایک خاص حد طے کر دیتی ہے کہ اگر آپ جیسے ہی اس حد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بیپ کرتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جی اپنے گھر سے اتنے میٹر کے فاصلے پر پہنچے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں اس کی چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں اس کی مزید میں ڈاکومنٹ لانا بھی بھول گیا کہ آپ کے سامنے اس کی شکیں پڑھتا، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ اس ملک کی معاشرت کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ عوامی نمائندے ہیں جن کو آپ ووٹ دے کر اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی مغرب سے تو بند کر تو مغرب سے آتا ہے، پاس تو انہی نمائندوں نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس قانون کے پاس کرنے پر پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی تینوں متفق تھے، جو آج تک کسی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر بھی آرام سے متفق نہ ہو شاید، تو اس پر وہ متفق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان چیزوں کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں، اور آخر وہ کون سا مشترکہ مفاد ہے تینوں کا جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی یا تو اگر ہم حسن ظن کریں زیادہ سے زیادہ آخری حد میں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھے نہیں اس کو، لیکن اتنا حسن ظن کرنا بہت مشکل ہے کہ اگر نہ بھی سمجھے ہوں تو اپوزیشن کا کام تو مخالفت کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ سمجھ کے کر رہی ہو یا بغیر سمجھے کر رہی ہے۔ تو جب وہ متفق ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ لابنگ ہوئی ہوتی ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہوتی ہے، رابطے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بتایا گیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس پر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جو پاکستان میں طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، چاہے ہمیں اس طریقہ کار سے ہم 100% متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کو بھی پورا نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں قانون طریقہ کار یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون طے شدہ ہماری دستور کی شق ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، یہ طے شدہ بات۔ اس بات کو کیسے طے کیا جائے گا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اپنے عوامی نمائندوں کی قابلیت تو ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، جن کو آپ منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، وہ تو آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کتنے قابل اور فاضل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ شریعت کتنی جانتے ہیں اور قانون کتنا جانتے ہیں اور پڑھے لکھے کتنے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو، ان تفصیلات کو۔ لیکن اس کے لیے پھر ایک طریقہ اور ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ بنایا گیا ہے، ایک قانونی ادارہ ہے، ایک دستوری ادارہ ہے، جس کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ اصول یہ ہے کہ پھر اس قانون کی جو بن رہا ہے اس کی کوئی شق اسلامی دفعات سے یا اسلامی قانون سے، قانون شریعت سے، قرآن و سنت سے متصادم تو نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ قانون پاس ہونے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے گا۔ بدقسمتی سے اسلامی نظریاتی کونسل بھی جس طرح ہمارے باقی اداروں کا حال ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی جو لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے وہ کوئی علمیت اور قابلیت اور تفقع اور تدبر اور تقوی اور ان بنیادوں پر نہیں ہوتا۔ وہاں پر بھی ایک خاص قسم کوشش، ہر قسم کے اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، ہر دور میں اچھے لوگ اس میں رہے ہیں، کوئی 1 2 3 ظاہر بات ہے
کسی ادارے کو اگر 100% اس میں جعلی یا 2 نمبر بھرتی کر دی جائے تو اس کا تو وقار بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو 2-4 اچھے لوگ ڈال دیے جائیں, 8-10 برے لوگ ڈال دیے جائیں, یا ایسے لوگ جن کا کوئی شہرت اچھی نہ ہو یا جن کے معاملات اچھے نہ ہوں, تو ظاہر ہے کہ اس سے کام ہو جاتا ہے. وہ 2-4 اچھے لوگ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ کم ہوتے ہیں, اقلیت میں ہوتے ہیں, اور البتہ ان کے نام کی وجہ سے ادارے کو ایک وقار مل جاتا ہے کہ چلیں جی فلانا بڑا عالم اس میں موجود ہے, فلانا ہے. ہمارے مختلف اداروں میں, اسلامی نجاتی کونسل میں تو خیر ایک زمانے کے اندر بڑے بڑے لوگ اس کے اندر رہے ہیں, ہر دور میں کچھ نہ کچھ اہل علم اس میں رہتے ہیں. تو اب بھی میں کہتا ہوں کم سے کم درجہ یہ تھا, آخری درجہ یہ تھا کہ آپ اس قانون کو اسلامی نجاتی کونسل بھیجتے. پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی اس میں نمائندگی موجود ہے, تمام مکاتب فکر کے علماء اسلامی نجاتی کونسل میں موجود ہیں, وہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے. اس سے پہلے 7-8 مہینے پہلے اسی سے ملتا جلتا بل پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا, اور اس پر خود اسلامی نجاتی کونسل کو بھیجا نہیں گیا, کونسل نے خود سے اس کے اوپر نوٹس دیا, اس پر اپنے اجلاس بلایا, اور سارے مکاتب فکر کے علماء نے اس پہ غور کیا اور اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا, اور کہا کہ یہ بل کسی بھی طور پر قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ نہیں ہے, اور یہ خالص مغربی طرز حیات ہے, مغرب کا لائف سٹائل ہے, اور جس کی تباہیاں مغرب آج دیکھ رہا ہے. آج اس کے سامنے اس کے گھر کے ادارہ, اس کے یعنی خاندان کا ادارہ مغرب میں جس طریقے کے ساتھ بکھرا ہے, اس پر کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس پہ تو خود مغرب اختلاف نہیں کرتا. نوم چومسکی اور یہ سارے لوگ آج لکھ رہے ہیں کہ جی مشرق سے لینے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے, فیملی کا جو ادارہ ہے, یہ مشرق سے سیکھنے کی چیز ہے, مغرب کے پاس یہ ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, اس کے اثرات نکل رہے ہیں. وہ لوگ مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں خاندان کے ادارے کے تحفظ کے لیے کہ آج وہ مشرق میں صرف موجود ہے, اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اور معمولی چیزوں کی خاطر وہاں سے ایجنڈا لا کر بذریعہ قانون پوری قوم کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر کوئی فرد اپنے گھر کے لیے کوئی طرز عمل پسند کرتا ہے, مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے, کوئی وزیر صاحب کہتے ہیں, کوئی قومی اسمبلی کے ممبر صاحب یہ کہتے ہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میری بیٹی رات کو 2 بجے گھر آتی ہے یا 1 بجے آتی ہے, یا آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو اس کا ایک اپنا ایک فیصلہ ہے جو اس کے اپنے گھر کی حد تک تو اس کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے, لیکن اس کو قانون بنا کر آپ پاکستان کے ہر بندے کے سر کے اوپر مسلط کر دیں اور ہر بندے سے کہیں کہ آپ اس کے اپنی زندگیوں کی جو تشکیل نو کریں گے وہ اس کے مطابق کریں گے, تو یہ بہت غلط ہے. اس کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں پارلیمنٹیرینز جن کے جو جاننے والے ہیں, آپ لوگوں کے یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یا ہمارے اس محلے میں بہت سے پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں, اپنے اپنے مراسم اور تعلقات کو ایسے موقعوں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے پاس یہ ممبر ہے, میں یہاں آ کر بات کر سکتا ہوں, میں نے اپنا موضوع چھوڑ دیا, میں نے آپ سے اس پہ بات کی کہ کم سے کم ہماری آواز اس حوالے سے جائے. جو ہمارے فورمز ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, گفتگو لائیو نشر ہو رہی ہے, دنیا کے بیشتر ملکوں میں جا رہی ہے, لوگ اس کو سن رہے ہیں, یہ ہمارے بس میں کرنے کی چیز ہے. آپ کے بس میں اس میں کیا ہے؟ کم سے کم ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے, اور ہمیں اس قسم کی تمام کوششوں کا جو ہماری معاشرت کو تبدیل کر رہی ہیں, جو آنے والے وقتوں میں ہماری نسلوں کے رخ کو بدل دیں گی, جو ایک نئی طرز کے اوپر ہم کو لے جائیں گی, ہماری تمام اصلاحی اور تعلیمی کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں گی جب ملکی قوانین اس کے خلاف ہو جائیں گے یا اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اب عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم اپنے بچوں کی اصلاح, ان کی تربیت, ان کو اچھا انسان بنانے اور ان کو ایک شریف شائستہ آوارگیوں اور ہر قسم کی بے حیائیوں سے ان کو بچانے کی کوشش کریں, اور دوسری طرف ایسے قوانین بنائے جائیں جو ان چیزوں کو سپورٹ کریں, جس میں باقاعدہ ایک 16, 17, 18, 19 سال کی عمر کے بچے یا بچی کو, جس کی عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جن والدین کی نے ان عمر کی اولادیں پروان چڑھائی ہیں, وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ 15 سال سے لے کر 13 سال کی عمر سے 18, 19 سال کی عمر تک بچوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ کتنی حساس ہوتی ہے, اس عمر کے اندر وہ کن تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں تمام تربیت کرنے والے انتہائی حساس ہو جاتے ہیں. مربی لوگوں کا, چاہے وہ والدین ہوں یا اساتذہ ہوں یا معاشرے میں اور کچھ لوگ جو تربیت کا کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی ذمہ داریوں میں کتنا اضافہ اور کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا. اس اٹھتی جوانی کی عمر کے بچوں کو اپنی اقدار کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ, اپنی روایات کے ساتھ, اپنی معاشرت کے ساتھ, اپنی مشرقیت کے ساتھ, اس کے ساتھ وابستہ رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہے آج کے اس دور کے اندر. تمام والدین اس بات سے بخوبی
باخبر ہے، چاہے وہ لڑکوں کا معاملہ ہو چاہے لڑکیوں کا معاملہ ہو، والدین اس سے گزرے ہیں اور جانتے ہیں، اور جن کے بچے اس حوالے سے کچھ شرافت اور شائستگی کے ساتھ بڑے ہو جائیں تو لوگ ان کو کتنی رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جو لوگ اس میں کسی آزمائش کا شکار ہو جائیں تو ان کے لیے کتنی بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس صورتحال کے اندر قوانین کا رخ اور ریاست کا رویہ والدین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی معاشرت کے ساتھ تعاون والا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہونا چاہیے، ان کو اس تربیت کے اس رخ پر ڈالنے والا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ گھر کے تمام افراد کو سرکشی کا، طغیانی کا، بغاوت کا، ایک دوسرے سے ٹوٹنے کا، ایک دوسرے سے دور ہونے کا، ایک دوسرے کے خلاف قانونی چارہ جوئیاں کرنے کا، ایک دوسرے کو عدالتوں کے اندر گھسیٹنے کا، ایک دوسرے کو تھانوں میں ذلیل کرنے کا، اس کا رخ دکھائیں، یہ رستے بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ تمہارے پاس یہ رخ ہے، والدین کو اگر ذلیل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ، بیوی کو بتائیں کہ تم اگر شوہر کی بغاوت کرنا چاہتی ہو تم اس گھر کے اندر کسی معمولی سے معمولی بات پر، قرآن نے اب آخری بات وقت ختم ہو گیا، ان مسائل کو قرآن نے، سنت نے ایڈریس کیا ہے، موجود ہیں، اس کے حل موجود ہیں، میاں بیوی میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ناچاتی ہوتی ہے، اس کے حل کی صورتیں موجود ہیں، بہت واضح آیات اس کے بارے میں قرآن کی موجود ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تم کیا کرو گے، خاتون کا رول کیا ہے، اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، مرد کا کردار کیا ہے، اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، عدلیہ کا کردار کیا ہے، حکومت کا کردار کیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے اندر بہت واضح طور پر موجود ہیں، اور انہی پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، اور انہی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا، اسی نام پر یہ ملک قائم کیا گیا تھا کہ یہاں پر ہمیں ان چیزوں کی آزادی ہوگی، ان چیزوں کے لیے ایک مسلمانوں کی اپنی ریاست ہوگی جس کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکیں گے، یہی اس کی بنیاد ہے۔ آج اگر اس کے خلاف کوئی کوشش جس سطح پر ہو رہی ہے تو گویا کہ اس ملک کی بنیادوں کو کھودنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس بنیاد پر ہم نے کھڑا کیا اس بنیاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر اپنی ریزرویشنز اور اپنا کنسرن ہمیں ہر مرحلے کے اوپر اس کو اٹھانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اپنے ملک، اپنے مذہب اور اپنے معاشرے اور اپنے عوام کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق عطا فرمائے، اور جو غیر ملکی طاقتیں اس ملک کی بنیادوں کو ہلانے کی اور اس کی معاشرت اور اس کی معیشت دونوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خائب و خاسر فرمائے۔